اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا چونکہ آج کا موضوع ہے غزل فانی بدایوانی، کل ہم نے فانی بدایوانی کی زندگی اور شاعرانہ خصوصیات کے بارے میں پڑھا ہے۔ آج ہم اس کی پہلی جو غزل ہے اس کی انشاءاللہ تشریح اور تفصیل تو زیادہ نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، تو آپ غور سے ذرا دیکھیے اور اپنی کاپیوں پر اس کو نوٹ کرتے جائیں۔ پہلا شعر جو ہے، دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے، موت ملے تو مفت نہ لوں ہستی کی کیا ہستی ہے۔ چونکہ شعر پڑھنے کا ایک انداز ہوتا ہے، اس کو تحت اللفظ نہیں پڑھا جاتا ہے، اس کو ترنم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ علم عروض کا اپنا اصول الگ ہوتا ہے۔ علم عروض اس علم کو کہتے ہیں جس میں اشعار کی درستی کے اصول اور قواعد ہوں۔ علم عروض میں وزن، قافیہ اور بحروں کا ذکر بھی ہوتا ہے، تو اکثر و بیشتر جب شعر پڑھا جائے تو اس کو ترنم سے پڑھا جاتا ہے، جیسے آپ نے کبھی محفل مشاعرہ میں بھی حصہ لیا ہوگا یا کبھی سنا ہوگا۔ تو پہلی جو غزل ہے اس کا پہلا مطلع جو ہے، اس میں فانی فرماتے ہیں، دنیا سے اپنی بیزاری کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے اس دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ دنیا جیسی بھی ہے مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یت شعرس مزن چھ فانی دنیا بیزاری ہند سو ذکر کران اور فرماتے ہیں، میری خوددار طبیعت کا عالم تو یہ ہے کہ اگر مجھے موت بھی مفت میں ملتی ہے تو میں لینے سے انکار کروں گا۔ دنیا کی اس زندگی کی تو میرے سامنے کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ شاعر دنیا سے بیزار ہے اور اپنی خودداری کے سبب اس دنیا سے کوئی احسان لینا نہیں چاہتا ہے۔ تو اس پہلے مطلب میں فانی دنیا بیزاری کا رونا روتا ہے۔ دوسرا شعر، آبادی بھی دیکھی ہے ویرانے بھی دیکھی ہے، جو اجڑے اور پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میں نے طرح طرح کی بستیاں دیکھی ہیں۔ شاعر چھُ ونان دنیاس منٛز ہسا وچھ مےٚ واریاہ بستی، آباد بستی تہِ وچھم، ویران گژھان تہِ وچھم، اجڑے ہوئے بھی دیکھے ہیں، بسے ہوئے بھی بستیاں دیکھے ہیں۔ جو بستیاں کبھی اجڑتی ہیں پھر وہ دوبارہ جو کبھی بستیاں پہلے اجڑ جاتی ہیں وہ دوبارہ پھر آباد ہوتی ہیں، لیکن دل کی جیسی انوکھی بستی میں نے کبھی اور کہیں نہیں دیکھی۔ دل بھی ایک بستی کی ہی مانند ہے، یعنی دل کو اس نے بستی سے تشبیہ دی ہے کہ یہ دل یُس زن چھ، اگر اسے کن ساتن یہ دل پھٹان چھ یا دلس ٹھیس چھ واتان، تو اگر یہ ایک بار اجڑ جائے تو دوبارہ اس کو بسانا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ یعنی دل بہت ہی نازک ہے، ایک بار ٹوٹ جائے تو اسے دوبارہ جوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ اور اس کا تیسرا شعر، جان سی شے بک جاتی ہے، جان سی شے بک جاتی ہے، ایک نظر کے بدلے میں، جان سی شے بک جاتی ہے ایک نظر کے بدلے میں، آگے مرضی گاہک کی ان داموں تو سستی ہے۔ آگے مرضی گاہک کی ان داموں تو سستی ہے۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ کہ محبوب کی نظر کسی کا دل لینے کے ساتھ ساتھ اس کی جان بھی لے لیتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں
کہ محبوب کسی کے دل اور جان کی کوئی قدر کرے، یہ تو اس کی مرضی ہے کہ وہ محبت کا جواب کس انداز میں دے۔ اس سے تو عاشق کی جان ایک نظر کے بدلے میں سستی معلوم ہوتی ہے۔ عاشق ایک ہی نظر میں اپنے دل کے ساتھ ساتھ اپنی جان بھی محبوب پر قربان کر دیتا ہے، لیکن محبوب نہ اس کے دل کی قدر کرتا ہے نہ اس کی جان کی کوئی پرواہ کرتا ہے۔ تو مزید فرماتے ہیں فانی، اپنے محبوب کی نظر عنایت یعنی مہربانی کی نظر کا طلبگار ہے، جس کے بدلے وہ اپنی جان جیسی قیمتی شے کو بھی فروخت کر دینا چاہتا ہے، اور اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ آگے تمہاری مرضی کہ ایک نظر عنایت کے بدلے میری جان خرید لو یا نہ خرید لو، خریدار تو تم ہی ہو، سب کچھ تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ چوتھا شعر، جگ سونا ہے تیرے بغیر، جگ سونا ہے تیرے بغیر، آنکھوں کا کیا حال ہوا، جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے۔ تو اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں، جگ کہتے ہیں دنیا کو، سونا کہتے ہیں ویران، اجڑا ہوا، جگ سونا ہے تیرے بغیر۔ شاعر محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تمہارے ہجر میں رو رو کر، ہجر کہتے ہیں تنہائی، تیری تنہائی میں رو رو کر میں نے اپنی آنکھیں گنوا دی ہیں، باقی تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا تو تب بھی آباد تھی اور آج بھی آباد ہے، جگ سونا ہے تیرے بغیر، آنکھوں کا کیا حال ہوا، جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی تھی، دنیا تو تب بھی آباد تھی اور آج بھی آباد ہے، کسی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا، بس ایک میں ہوں کہ جس کی دنیا تمہارے بغیر اجڑ کر رہے گی۔ اگلا شعر، آنسو تھے سو خشک ہوئے، آنسو تھے سو خشک ہوئے، جی ہے کہ امڑ آتا ہے، دل پہ گٹا سی چھائی ہے، کھلتی ہے نہ برستی ہے، کھلتی ہے نہ برستی ہے، آنسو تھے سو خشک ہوئے، جی ہے کہ امڑ آتا ہے۔ شاعر اپنی محرومی اور اداسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری اداسی اور ویرانی کا یہ عالم ہے۔ اداسی کا مطلب ہے غم، کہ عمر بھر آہوزاری کرنے اور رونے پیٹنے کے بعد مجھ پہ جیسے سکتے کا عالم طاری ہو گیا ہے۔ شاعر چھِ یتھ شعرس مز ونان بہ چھُس یوٗتاہ محروم گوٚمُت کہ غم کی وجہ چھُس بہ مے پٮ۪ٹھ بے ہوشی ہُنٛد عالم طاری گوٚمُت، میرے دل کو محرومیوں، نا امیدیوں اور اداسیوں کے گٹا نے گھیرا ہوا ہے، اور میں دم بخود